نہ تو کسی نے نواز شریف کو پوچھا، نہ حسن نواز کو پوچھا۔ ملک ریاض صاحب بھی آج تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کا بیٹا بھی گرفتار نہیں ہوا، بیٹی بھی گرفتار نہیں ہوئی، بہو جن کے نام کے اکاؤنٹس تھے، جن کے پیسے وہاں اسٹیش کیے گئے تھے اور جن کو جو ہے فریز کیا گیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی نے ویسٹ منسٹر کے میجسٹریٹ کے حکم کے تحت، وہاں ان کے ایگریمنٹ کے تحت ڈی فریز کروایا گیا وہاں اکاؤنٹ۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی توسط سے ملک ریاض اور ان کے درمیان جب معاہدہ ہوا، وہ ڈی فریز ہو کر اکاؤنٹ واگزار کر کے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو کر رجسٹرار نیشنل بینک جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے آ گئے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ جس کا شہزاد ہیڈ کر رہا تھا، اس نے یہی سمری ایک پیش کی اور اس نے کابینٹ کے سامنے وہ پرپوز کیا کہ اس طریقے سے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، نیشنل کرائمز ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان۔ اس ایگریمنٹ کے ذریعے یہ پیسہ اس طریقے سے آیا ہے، اور اس میں جو ہے نیب نے بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے 190 پاؤنڈ جو ہے ریکور کر لیا ہے، اور اس نے اپنی کارکردگی دکھائی، اس میں جو ہے اپنی جبلت دکھائی، حالانکہ نیب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اس قانون کے تحت اور ملک ریاض کے درمیان ایک سول ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ پیسہ واپس آتا ہے۔ اب کابینہ میں انہوں نے وہ ایگریمنٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا ان کے قانون کے تحت اس ایگریمنٹ کو جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ان کے قانون کے تحت تا وقت کہ فریقین، اور فریقین کون تھے اس میں؟ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ تھی اور ملک ریاض تھے جن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو ان کی کنسنٹ کے بغیر اس کو جو ہے وہ ڈی فریز نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ریاستی آداب اور قوانین کے تحت ہے۔ تو کابینہ میں وہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کے درمیان ہو گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ چونکہ پاکستان میں آ گیا ہے، بھلے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، تو چلیں کیبنٹ نے متفقہ طور پر اس کی اپروول دے کر اور اس کو جو ہے انہوں نے کریڈٹ کر دیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ملک ریاض نے ایک 458 کنال سہاوے میں جو زمین میرے خیال میں وہاں کوڑیوں کے شاید حساب سے بکتی ہوگی، باہر کیا اس نے ایک ڈونیشن دی کہ اس نے کہا چیریٹی کے لیے اس کو میں اگر یونیورسٹی بنا کر اس کو جو ہے بچوں کی تعلیمی افزائش کے لیے خرچ ہوتا ہے تو وہ اس نے وہ رقبہ دیا۔ پھر ایک ایگریمنٹ ہوا جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنایا۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو بھی نہ صرف وہ زمین دی ملک ریاض نے بلکہ اس کی کنسٹرکشن بھی کی، اور آج یونیورسٹی وہ فنکشنل ہے الحمدللہ۔ پھر وہ جو ٹرسٹ رجسٹر ہوا اس میں ٹرسٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اس کے چیف ہیڈ ہوں گے، بشرا بی بی اس میں ٹرسٹی ہے، ون آف دا ٹرسٹی ہے، اور پہلے ظہیر الدین بابر صاحب تھے جنہوں نے رجسٹر کروایا تھا، ڈاکٹر بابر صاحب، تو وہ بھی اس کے ممبر تھے اور انہوں نے اس ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا۔ اس میں جو ڈونیشنز آئیں اور اس کا بھی باقاعدہ ایگریمنٹس لکھے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں کہ یہ ٹرسٹ نہ تو ٹرسٹی ایک دھیلا اس میں سے نکال سکتا ہے یا اپنے مفاد میں استعمال کر سکتا ہے، نہ اپنے کسی عزیز و اقارب کو اس میں جو ہے مفاد دے سکتا ہے یا ملازم رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کو رجسٹر کروایا گیا۔ اس کی رجسٹریشن کی فارمیلٹیز کے لیے کچھ ایسے لوازمات تھے جو 15 ملین وہ بھی جو ہے داخل کیے گئے، اور آج الحمدللہ وہ ایک یونیورسٹی فعال ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو یہ جو ہے ٹرسٹ کے نام پر یہ ان کو شاید دین کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ 190 ملین جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ملک ریاض کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک پینلٹی عائد کی تھی اس کا اکاؤنٹ ہوا تھا۔ تو یہ نہ تو دھیلے کی بینیفٹ جو ہے
وہ 190 ملین پاؤنڈز کا عمران خان یا بشرا بی بی کو ملا، نہ کسی کا الزام ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ جو تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں عمران خان، یہ اپنا محترم شہباز شریف صاحب اور محترم ان کے بڑے بھائی صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں، بار بار جی سب سے بڑا 100 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہو گیا۔ او بھائی ایک دھیلا نہیں ہے اس میں سے نکلا، ہو بینکنگ ٹرانزیکشن سیدھی برطانیہ سے سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی ہے۔ یہ نیب کا کیس بھی یہی ہے، تو اس میں کہاں سے آ گیا عمران خان کا فراڈ؟ جہاں تک تعلق ہے القادری یونیورسٹی بننے کا، وہ زمین موجود ہے، وہ بلڈنگ موجود ہے، وہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی زیادہ اس میں ہے تو آپ جا کے اس پہ قبضہ کر لیں۔ اگر وہ آپ صحابے کی 458 کنال آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنا بڑا وہ ہے، یا ملک ریاض کا کوئی پہلا یہ چیریٹی پروجیکٹ ہے اور اس نے باقی کوئی پروجیکٹس نہیں لیے، کیونکہ میں خود افتتاح کیا بطور گورنر کے جب سیلاب آئے تھے اور اس نے ملک ریاض نے ایک بستی بنا کے دی تھی پکی، اور اس میں جو ہے اس نے سینکڑوں گھر دیے تھے لوگوں کو آباد کر کے، تو میں نے خود اس کا افتتاح کیا تھا۔ وہ بھی ایک چیریٹی پروگرام تھا جو ملک ریاض کرتا ہے، اور ملک ریاض کے ایک پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے تو دسترخوان بھی چلتے ہیں، اس کے پتہ نہیں کیا کیا چلتے ہیں۔ تو اگر ملک ریاض نے یہ صحابے میں 458 کنال دے کر القادری یونیورسٹی بنائی اور آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ جا کر اس کو لے لیں، لیکن نہ دھیلے کا جو ہے پیسہ ملک اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے عمران خان کے یا بشرا بی بی کے پاس آیا، اور نہ القادری یونیورسٹی کے ٹرسٹ سے انہوں نے ایک دھیلا اور ایک پائی بھی جو ہے بطور کک بیک یا رشوت کوئی ان کو حاصل وصول ہوئی ہو۔ تو یہ اس قسم کے کیس کو بنا کر اگر عمران خان کو اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ منتقم مزاجی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ قانون کی تضحیک اور تضلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو ایک ایسے بھونڈے کیس میں رکھا ہے۔ اور میں حیران ہوا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائفر جو ہے کیا ہوتا ہے۔ آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں، سائفر کا کیس خدا را آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں پہلے، مرحوم وہ فوت ہو گئے، اب لحد میں ہے، ذرا لحد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں، جو ہینری کسنگر نے آپ کے نانا جان کو دھمکی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ جو ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، تو کیا وہ بھی انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی؟ جو قوم کو بتایا تھا کہ ایک سپر پاور بھلے ہو لیکن وہ دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بم پاکستان نے اگر بنایا تو حشر نشر کر دیں گے۔ تو بھائی اگر سائفر کا کیس میں اگر عمران خان نے ڈونلڈ لو کی اس دھمکی کو آشکارا کیا ہے جو اس نے اسد مجید کو دی، ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ میں، اور ڈونلڈ لو تو اس سے بہت نیچے ہے ہینری کسنگر سے، ہینری کسنگر تو پھر سیکٹری یعنی فارن منسٹر تھا ان کا، یہ تو ان کا ایک اسسٹنٹ بیوروکریٹ ہے، یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور ہم نے اس کی تعمیل میں اس کو عمران خان کو چلتا کیا عدم اعتماد کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ہم آج کا جو وزیر اعظم ہے اس وزیر اعظم کو ہم نے بنا دیا وزیر اعظم پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور پھر اس کے بعد جو 16 ماہ انہوں نے اس ملک کی تباہی پھیری، اور 4 ماہ 5 ماہ اس کے بعد جو تسلسل ہوا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، آج قوم بھگت رہی ہے۔ سو اگر ایسے میں اگر عمران خان قوم کو اعتماد میں لیتا ہے، جو اس کا فرض تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اس کا بھی فرض تھا یہ قوم کو بتائے کہ دیکھو تمہاری حق حکمرانی میں اس طرح سے ایک سپر پاور کا ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے۔ اور جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کرواتا ہے عمران خان بطور پرائم منسٹر، چاروں عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہوتے ہیں اس میں، چاروں، اور وہ کہتے ہیں سارے متفقہ کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یہ شدید مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔
اور ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے، بڑا سخت ایک جواب اس کا جو ہے رد عمل ظاہر کیا جائے، اور وہ انہوں نے تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے سمجھا شاید جب نکال دیا اس کی ڈونلڈ لو کی غلامی میں اور تابع داری میں، نکال دیا عمران خان کو، تو جب انسٹال ہوئے محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، پھر دوبارہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی کونسل کی میٹنگ بلائی اور بیانیہ بنا رہے تھے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے عمران خان کو نکالنے کی، ان کا خیال تھا کہ یہ توڑ موڑ کے دیا گیا ہے، اور اسد مجید امبیسڈر کو بلایا گیا، اور اس کابینہ میں جس میں شہباز شریف وزیر اعظم تھا، اس میں بھی چاروں عسکری قیادت کے موجود تھے سربراہان، اس کا اعادہ کیا گیا اور اس نے تسلیم کیا کہ ہاں یہی مندرجات تھے جو مجھے ڈونلڈ لو نے کہے تھے اور میں نے یہی فیتھفلی آگے بھیجے، اور اس لیے اس کا دوبارہ تائید اور تصدیق کی گئی۔ تو مجھے بتائیں سائفر کے کیس میں آپ نے کیسے اس کو سزا کی ہوئی ہے؟ تو شرم آنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ایک شخص جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے امریکہ کی اور اس سپر پاور کو، اس کو اس لیے نکال دیا جاتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے، چاہے سازش کے ذریعے، کہ وہ پاکستان کے عوام کے حقوق پر وہ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ایک پارٹی کے سربراہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اپنے نانا کی مماثلت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بات کرتے ہوئے مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کا اور کیا فرض ہے؟ اگر ایسی بات وہ قوم سے شیئر نہیں کرے گا، قوم کو اعتماد میں نہیں لے گا، تو کیا کرے گا؟ اس میں کون سی جو ہے قومی یا وہ سلامتی کا عنصر آ گیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں وہ، پھر دیکھیں سائفر تو وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو کوڈڈ اس میں ہوتا ہے، اس کا تو مترجم ایک جو ہے صرف ترجمہ کر کے اس کی کاپیاں بنا کے وہ نقلیں دیتا ہے، ایک پرائم منسٹر کو دیتا ہے، ایک آرمی چیف کو دیتا ہے، ایک وزیر اعظم، ایک فارن منسٹر کو دیتا ہے، ایک وہاں رکھتا ہے ترجمہ اس کا کر کے۔ او بھائی اگر اس کاغذ کے پردے کے ترجمے کے کہیں وہ کاغذ کا پردہ اگر کہیں کھو بھی جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سائفر موجود ہے اپنے اصلی کوڈڈ ورڈز میں، فارن منسٹری میں موجود ہے، جسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر اس کاغذ کے ترجمے کو اگر کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا، تو اس کا کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کی وزیر اعظم کو سزا کر سکتے ہو؟ جنہوں نے اربوں اور خربوں اس ملک کا لوٹا ہے، وہ اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اگر اربوں روپیہ جاتا ہے تو مقصود چپڑاسی بھی وہاں مار دیا جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ مقدمے کو بھی جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ 16 ماہ میں سوائے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے ایک بتا دیں لیجسلیشن، ایک قانون سازی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے مفاد عامہ کے لیے کی ہو۔ آج جو قوم کو مہنگائی کے بوجھ تلے دفن کر دیا گیا ہے، اس کا انہوں نے واضح طور پر 8 فروری کو جو ہے بہت واضح طور پر انہوں نے بیانیہ دیا، اور قوم پاکستان کے عوام نے مسترد کیا 9 مئی کے بیانیے کو، مسترد کیا، سزاؤں کو مسترد کیا، عمران خان کی انہوں نے بھرپور انداز سے اس کو ووٹ دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں اور یہاں آرمی چیف کہتے ہیں بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے، اور جبکہ آپ نے ساری قوم نے دیکھا جو انہوں نے جو نیٹ پر جو انہوں نے فارم 45 وغیرہ جو پبلش کیے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بچہ بھی اس پہ ہنس رہا تھا کہ بھائی اگر نقل ہی کرنی ہے تو تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لو۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے 858 کو کس طرح سے 158 کیا ہے، اس میں تھوڑا سا تو کم از کم صفائی کر لیتے۔ جس طرح سے آپ نے خود اپنے آفیشیل نیٹ ورک پر دے کر آپ نے اپنا جنازہ نکالا ہے، اس پروسیس کا جنازہ نکالا ہے، بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو کس طرح آپ نے روندا ہے اور چوری کیا ہے، اور کس طرح آپ ان ایوانوں میں پہنچ کر آج وزیر اعظم اور وزارتیں بٹ رہی ہیں، تو اس کا یہ لاوا پھٹے گا، اور عوام ہم سے بھی پوچھتی ہے، قوم سے بھی پوچھتی ہے، ان اداروں سے بھی پوچھتی ہے، خدا را ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا؟ ہمیں مینڈیٹ ہمارا لوٹاؤ، واپس کرو۔ پاکستان کی حکمرانی کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے، تنخواہ دار طبقے کو نہیں ہے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ عوام کا خادم ہے، عوام کا حاکم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خدا را حکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی حکمیت اعلیٰ کے تابع، وہ عوام الناس کی ہے، اور عوام الناس
سے وفاداری کرنا آرٹیکل 5 میں آپ کا فرض ہے، آپ پر واجب اور لازم ہے، اور آئین کی تابعداری کرنا. تو اس لیے مت کریں وہ فراڈ جس سے بنانا ریپبلک ہماری ملک بن جائے. آئین اور قانون کو چلنے دیں. سر ایک بات یہ بتائیے سپریم کورٹ نے بھٹو ریفرنس میں اپنی رائے دے دی اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سپریم کورٹ ماضی کی غلطی تسلیم کر رہی ہے، ایک اور بھی بڑے لیڈر